تاریخ میں 2 مرتبہ علی کو ان جملوں سے یاد کیا گیا ہے۔ عجیب میدان ہے میدان بدیر۔ اعلان توحید ہوا تو جھگڑا ہوا، اعلان نبوت ہوا تو اختلاف ہوا، مگر جب اعلان ولایت علی ہوا تو مبارکبادیں دی گئی، کوئی جھگڑا ہی نہیں ہوا، کوئی لڑائی نہیں ہوئی۔ دعوت العشیرہ میں اور اس سے پہلے اعلان توحید اور اس کے بعد اعلان توحید، اگر میں کہہ دوں اس پہاڑ کے پیچھے لشکر ہے تو مان جاؤ گے؟ سب نے کہا مان لیں گے۔ کہا جا کے دیکھو اور نظر نہ آئے تو کیا کہو گے؟ تو کہنے لگے کہیں گے کہ ہماری آنکھیں دھوکہ کھا رہی ہیں، عبداللہ کا بیٹا جھوٹ نہیں بولتا۔ جب سرکار نے یہ اقرار لے لیا نا کہ میں جھوٹ نہیں بولتا، میں صادق ہوں، بھئی دیکھیں نبی کی عصمت کی 2 روشن دلیلیں ہیں، ان کا صادق ہونا اور ان کا امین ہونا۔ صادق ہونے کا تعلق توحید کے ساتھ ہے، امین ہونے کا تعلق ولایت علی کے ساتھ۔ جو ان کے پاس چیز تھی وہ انہوں نے سالم ہاتھوں میں دے دی، یہ ہے امانت داری۔ اور جو اللہ کے ہونے پر نبی مکرم نے رہنمائی عطا فرمائی، یہ ان کی صداقت کی دلیل ہے۔ یہ دونوں توحید اور ولایت، یہ دونوں نبی مکرم کی عصمت کو ثابت کرتی ہیں۔ جتنا مجھے عقیدہ توحید سمجھ میں آئے گا اتنا نبی کا صادق القول ہونا سمجھ میں آئے گا، جتنا مجھے ولایت علی سمجھ میں آئے اتنا ہی مجھے نبی کا امین ہونا سمجھ میں آئے گا۔ وہ جو کر دیا آپ نے، تو توحید کے اعلان کے موقع پر بھی جھگڑا ہوا، فساد ہوا۔ حضرت نے فرمایا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، کہو لا الہ الا اللہ فلاح پا جاؤ گے۔ نہیں مانی بات نبی کی جی، نہیں مانی۔ کیا ہوا حضرت سمیہ کے ساتھ؟ کیا ہوا حضرت یاسر کے ساتھ؟ کیا ہوا حضرت بلال حبشی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کے ساتھ؟ ان ہستیوں کو اس عقیدت توحید کے اعلان اور اظہار اور اقرار کی خاطر کتنی اذیتوں کا سامنا کرنا پڑا۔ پہلے مجاہد ہیں، پہلے شہید ہیں، پہلے لوگ ہیں جنہوں نے آغاز میں حوصلہ بخشا بہت سارے مسلمانوں کو اور بہت سارے زندہ زمینوں کو، ان کے زمینوں کو آمادہ کیا کہ وہ اقرار توحید کریں۔ جھگڑا ہوا نا، مسئلے ہوئے نا۔ اچھا، نبی مکرم نے بھی یہ نہیں فرمایا تھا کہ میرا اللہ مان لو، اس لیے کہ اگر نبی نے فرمایا ہوتا میرا اللہ مان لو تو اللہ ماننے میں تو پہلے ہی غنی تھے۔ 365 اللہ تو پہلے ہی مان چکے تھے، ایک اور مان لیتے۔ نبی نے یہ کب فرمایا میرا اللہ مان لو؟ سرکار نے فرمایا سارے الہوں کا انکار کرو پھر میرا اللہ مان لو۔ تو مزاج میں نہیں ہے بھائی، مزاج میں نہیں ہے انکار کرنا۔ تو مسئلہ یہ تھا کہ نبی مکرم نے فرمایا سب کا انکار کرو، ایک میرے اللہ کا اقرار کرو، کہو لا الہ اور پھر کہو الا اللہ۔ سب کا انکار، ایک اللہ کا اقرار۔ یہ نبی یہ اعلان توحید لوگوں کو پسند نہیں آیا۔ اور جب اعلان نبوت کا مرحلہ آیا تو وہاں بھی کچھ ایسا ہی ہوا۔ 3 دن تک تو دعوت العشیرہ چلتی رہی، اور جب بھی نبی مکرم اپنے نبوت کا اعلان کرنا چاہتے تھے، وانذر عشیرتک الاقربین، قرآن نے نبی کو یہ رہنمائی فرمائی تھی کہ تم پہلے اپنے خاندان والوں کو بتاؤ کہ تم کون ہو، پہلے گھر والوں کو بتاؤ۔ صاحبان دقت لوگ بیٹھے ہیں، ادارے چلانے والے لوگ بیٹھے ہیں، جن کے گھر والے ان سے متفق نہ ہو وہ کامیاب لیڈر نہیں ہوتے۔ بات گھر سے شروع ہونی چاہیے، بات اپنے لوگوں کو تو پہلے متفق کرو پھر دوسرے تم سے متفق ہوں گے۔ المیہ یہاں یہ ہے کہ بچے تو باہر رہتے ہیں، پاکستان کے یہ ہمدرد ہیں۔ آپ کا پاکستان سے کیا تعلق؟ آپ میں تو اپنے بچے پاکستانی نہیں ہیں۔ تو یہ نہیں ہوگا۔ اگر چاہتے ہیں کوئی خدمت کرنا بس اتنا کافی ہے۔ صلوات پڑھ لے ذرا نبی کے نام پر۔ تو نبی مکرم نے پہلے گھر والوں سے، تو حضرت نے جب یہ اعلان کیا تو وہاں مسئلہ ہوا، اور حضرت نے فرمایا ایکم یبادرنی علی ھذا الامر، کون ہے جو اس کام میں میرا وزیر بنے گا؟ یہ یبادر وزیر کے خاندان میں لفظ ہے۔ کون ہے جو اس کام میں میرا مددگار بنے گا؟ وزیر کیا ہوتا ہے؟ وزیر مددگار ہوتا ہے۔ یہ حاکم کا مددگار وزیر کہلاتا ہے، وزیر حاکم کا مددگار ہوتا ہے۔ سرکار دو جہاں نے اعلان فرمایا تو 10 سالہ سن میں مولا علی، وہاں تو بھائی سارے خاندان کے بڑے بیٹھے تھے، خود حضرت ابو طالب بھی تشریف فرما تھے۔ مولا علی علیہ السلام کھڑے ہوئے، فرمایا انا یا رسول اللہ۔ ابھی اعلان نبوت نہیں ہوا ہے، یہ کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ نہیں، یہ ان کے لیے اعلان نہیں ہو رہا تھا، ان کو تو پتا تھا یہ کون ہے۔ یہ تو اعلان سے پہلے بھی ان کے پیچھے نماز پڑھتے تھے، لہذا انہیں ان گنتیوں میں نہیں لاؤ کہ پہلے کون اسلام لایا اور بعد میں کون اسلام لایا۔
ان کا تو ابھی انہیں تو اس وقت بھی پتا تھا کہ جب کسی کو کچھ نہیں پتا تھا. یہ میں نہیں کہہ رہا، مولا نبی فرما رہے ہیں. سمعت رنتن حین نزل الوحی. مولا علی فرماتے ہیں نہج البلاغہ میں جب نبی پر وحی نازل ہوتی تھی. میں تو کبھی یہ جب فرامین پڑھتا ہوں نا تو ایک عجیب سی میری تکلیف ہوتی ہے. مجھے تکلیف یہ ہوتی ہے کہ اس درجے پر، اس کمال پر فائز علی کے ساتھ تم مقایسہ کرتے ہو ان لوگوں کا جن کا بعد میں بھی اسلام ثابت نہیں تھا. یعنی کس کمال کا وجود ہے علی بن ابی طالب کا. میرے مولا فرما رہے ہیں، سمعت رنتن حین نزل الوحی. جب نبی پر وحی نازل ہوتی تھی تو میں چیخنے کی آواز سنتا تھا. جب پہلی مرتبہ مجھے چیخنے کی آواز آئی، رونے کی آواز آئی، تو میں نے کہا ما ھذہ الرنہ یا رسول اللہ. اے اللہ کے رسول یہ کیسی آواز ہے، یہ کون ہے جو روتا ہے جب آپ پر وحی آتی ہے؟ تو سرکار نے فرمایا ھذا الشیطان. یہ شیطان ہے، جب مجھ پر وحی آتی ہے تو یہ بل بلا کے روتا ہے. اور یہ کہہ کر نبی نے جو مولا علی کے فضائل بیان کیے ہیں ان میں ایک جملہ تو سنتے جائیے نا. مولا نبی فرماتے ہیں یا علی انت تسمع ما اسمع وترى ما ارى. جو میں دیکھتا ہوں وہ تم دیکھتے ہو، جو میں سنتا ہوں وہ تم سنتے ہو. الا لا نبی آبادی. فرق یہ ہے میرے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں. اعلان توحید کے موقع پہ بھی فساد ہوا، جھگڑا ہوا. اعلان نبوت کے موقع پہ بھی جھگڑا ہوا، فساد ہوا. بھائی اہل دقت سے اور صاحبان فہم و فراست سے میں اب کی منزل پر توجہ زیادہ چاہوں گا. لیکن جب مولا علی کی ولایت کا اعلان غدیر کے میدان میں ہوا تو یہ واحد اعلان ہے جس پہ مبارکبادوں کی آوازیں بلند ہوئی. 200 سے زیادہ صحابہ کرام نے علی کی شان میں قصیدہ کہا. یہ قصیدہ کہنے والے وہ شاعر تھے جو فی البدیع قصیدہ کہہ سکتے تھے. شاعری میں ادیب اللہ تشریف فرمائے، شاعری میں فی البدیع کہنا اور آمد کی کیفیت مسلسل رہنا. میں کم سے تھا، میں نے علی سے دورہ حضرت نسیم امروئی عبد اللہ مقامو کی زیارت کی. یعنی نہ صرف زیارت کی، ان کے مجھے بچے کسی کونے میں چائے پانی پلانے کے لیے بیٹھے ہوتے ہیں، ان میں سے ہم رہے کوئی 7-8 سال. تو مجھے یہ ہے کہ انہوں نے ہمارے آبائی بارگاہ میں پہلا شاہ تحت اللفظ کا مرثیہ تحت اللفظ میں وہ پڑھتے تھے اپنا مرثیہ، اور مرثیے کی سماعت مجمع بھرپور. ایسے ہی جس شخصیت کی طرف نگاہ اٹھا کے دیکھیں وہ اپنے وقت کا ادیب اور شاعر اور اردو کا ایک ماہر، اور بھی جناب نسیم امروئی مرثیہ پڑھتے تھے. میں نے ندیم بھائی نسیم امروئی کو اپنی آنکھوں سے دیکھا. ایک مرتبہ ہماری بزرگ تھے بنیاد علی تقوی صاحب، انہوں نے ان کو ایک مصرع دیا کہ حضور اس کو کچھ کہہ دیجیے. انہوں نے وہ مصرع دیا اور قلم اور کاغذ پر انتظام رکھی. انہوں نے بغیر قلم ہٹائے، بغیر مصرع کاٹے ہوئے 25 شعر کہے. کہتے چلے گئے جیسے پہلے سے ان کے ذہن میں سارے مصرے ہوں، اور نیا کلام انہوں نے اس قادر الکلام شاعر. تو یہ کم بات نہیں ہے. میں نے آج 6 محرم کو بھی علی سے دورہ نسیم امروئی کا تذکرہ کیا ہے. اللہ ان کی وجہ سے کتنے عزائی خدمات سر انجام پائے ہیں، کیا کیا ہوا ہے ان بزرگوں کی وجہ سے. اللہ ان کی مغفرت فرمائے. بلند صلوات مغفرت کے لیے پڑھتے ہیں. تو ادھر جو صحابہ کرام میں 200 صحابیوں نے رضوان اللہ تعالیٰ علیہ، ان لوگوں نے، ان شخصیات نے مولا علی کی شان میں قصیدہ کہا ہے. ایک قصیدے کا تو پہلا مصرع مجھے دل کر رہا ہے آپ کو سنا دوں. اور وہ مصرع محاورہ بن گیا عربی زبان کا. اور وہ مصرع، وہ شعر جب سنایا گیا کہ جب مولا کی شہادت بھی ہو گئی، ابن عباس کا سامنا ہوا اس شاعر سے، تو کہا کہ علی دنیا سے چلے گئے، کیسا لگتا ہے علی یاد آتے ہیں؟ تو حضرت ابن عباس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور کہا کہ علی کے بغیر تو، ان کی یاد کے بغیر تو ہمارا کوئی دن ہی نہیں گزرتا. تو کہنے لگے کیا صرف تم ہی چاہتے ہو علی؟ تو ہم نہیں چاہتے. اپنے حجرے میں گئے اور ایک کاغذ نکال کر آئے، ایک تحریر نکال کر آئے. اب وہ کاغذ پر تھی، پتے پر تھی، تحریر نکال کر آئے. کہنے لگے کہ تم سمجھتے ہو کہ میرا علی سے کوئی مشاجرہ تھا، اور وہ صحیح ہے کہ ایسا تھا، مگر جب علی دنیا سے گئے تو علی کے جانے کے بعد مجھے اپنا وہ قصیدہ یاد آیا جو میں نے غدیر میں کہا تھا، اور پھر اس قصیدے کو میں آج تمہیں سنانا چاہتا ہوں. تو اس کا جو پہلا مصرع تھا
وہ مصرع یہ تھا کہ الفضل ما شہدت بہ العدا، یہ عربی میں محاورہ ہے، فضیلت تو ہے ہی وہ جس کا اقرار دشمن کرتا ہو۔ تو بات روشن ہے کہ اعلان توحید کے موقع پہ ایسا ہوا، اعلان نبوت کے موقع پہ بہت کچھ ہوا، مگر اعلان ولایت علی مولا کے موقع پر مبارکبادیں دی گئی، اور سب سے زیادہ جو مشہور مبارکباد ہے وہ تو حضرت عمر کی ہے۔ فرماتے بخن بخن لکا یا ابن ابی طالب اصبحتا مولایا، عربی گرامر جاننے والے بیٹھے ہیں، اصبحتا مولایا و مولا کل مؤمن و مؤمنہ۔ اصبحتا صیغہ اصبح، باتا اصبحتا، اصبح کیفیت کے بدلنے کے موقع پہ بولا جاتا ہے، جب کیفیت بدل جائے تو اس لیے اصبح کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ یہاں فرما رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ہو گئے ہر مومن اور مومنہ کے مولا، آپ کو مبارک ہو۔ بھئی یہاں میں ایک جملہ اپنے محترم سامع کے حوالے کرنا چاہ رہا ہوں، مولا کے آپ 22 معنی نکالیے، مگر مبارکباد کا معنی نکالیے، سوائے اس بات کے کہ کچھ ہوا ہے جو پہلے نہیں تھا۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ عظمت علی ابن ابی طالب پر بلند تر صلوات۔ صلوات پڑھ رہے ہیں نبی کی ذات پہ۔ تو یہاں نبی مکرم سے متعلق پروردگار عالم نے جو قسم کھائی ہے، فلا وربک، تمہارے رب کی قسم، وہ جو نسبتیں ہیں وہ رات کی نسبت تو شب ہجرت کی ہے، والنہار کی نسبت غدیر کی ہے، والعصر کی نسبت عصر عاشورہ کی ہے، یعنی تو ایک وقت ایسا تاریخ میں آنے والا ہے جو قابل قسم پروردگار ہے۔ یہ والشمس وضحاہا بہت روشن بات ہے، میں نے بات کی ہے تو ذرا اسے مکمل کر دوں کہ یہ سورج جو ڈوب جائے، یہ سورج جو غروب کر جائے، یہ جو سورج گہن خوردہ ہو جائے، اس سورج کی اللہ قسم نہیں کر رہا، بلکہ کوئی سورج ہے کہ جو سب سے پہلے نکلا تھا اور سب چلے جائیں گے مگر وہ روشن رہے گا۔ کوئی سورج ہے جو ایک ایسا وجود ہے کہ جس کے پہلے بھی کچھ نہیں تھا، جس کے بعد بھی کچھ نہیں رہے گا سوائے اللہ کے، اور کوئی دوپہر ایسی نہیں ہے کہ جو اس کو بدلیوں میں تبدیل کرے، کوئی دن ایسا نہیں ہے جو اسے مرحلوں میں تبدیل، اور ایک چاند بھی ایسا ہے جو سورج کے پیچھے چلتا ہے۔ جی والشمس وضحاہا والقمر اذا تلاہا، قسم ہے سورج کی جب وہ مکمل چمک رہا ہوتا ہے، اور قسم ہے چاند کی جو سورج کے پیچھے پیچھے چل رہا ہوتا ہے۔ وہ سورج کون سا ہے جس کی قسم اللہ کھا رہا ہے؟ وہ سورج محمد مصطفیٰ ہے۔ وہ چاند جو سورج کے پیچھے چلتا ہے اسے علی بن ابی طالب کہا جاتا ہے۔ نہ اس سورج کو کبھی گہن لگے گا، نہ کہ اس چاند کو کبھی گہن لگے گا، یہ ہمیشہ تابناکی کے ساتھ روشن رہیں گے ہمارے دلوں پر، ہمارے دماغوں پر۔ صلوات پر محمد و آل محمد۔ اس آیت میں فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک، اس آیت میں اللہ نے دونوں پیغاموں کو دیا ہے۔ ایک، تمہارے رب کی قسم، یہ پیار بھرا جملہ آپ کی محبت کی تبلیغ ہے۔ یہ مجمع، یہ آیت پڑھنے والا نبی کی محبت کی طرف راغب ہو، نبی مکرم سے پیار کرے، نبی سے محبت کرے، محبوب کبریا سے محبت کرے، نبی کا عاشق بن کے رہے، اور ہماری عزت اور آبرو بھی اگر ہے تو وہ نبی کی محبت میں ہے۔ اقبال کے دو مصرے، در دل مسلم مقام مصطفیٰ است، آبرو ما ز نام مصطفیٰ است۔ ہمارا اگر کوئی مقام حیثیت ہم ہیں، اگر کچھ ہے تو وہ بے نام مصطفیٰ ہے۔ کبھی بات ہو کہ خود اقبال نے فلسفہ خودی اور فلسفہ بے خودی اور فلسفہ محبت اور فلسفہ عشق کے اندر، اور اقبال کا مومن کون ہے، کبھی اس موضوع پہ بات ہو۔ اس ممبر سے علامہ اقبال کا بہت بات ہو چکی ہے، اور بہت ہی سچ کر بات ہو چکی ہے، اور صاحبان حق نے اس کا حق ادا کیا ہے۔ علامہ رشید ترابی علامہ اقبال پر اس ممبر سے بہت کچھ فرما چکے ہیں، لہذا کسی کے دل میں بار برابر سب یہ خیال نہ ہے کہ میں اقبال کا یہاں کا تذکرہ کر رہا ہوں۔
اقبال جیسے پاکستان بننے سے پہلے ہماری ضرورت تھی، آج پاکستان کو اقبال کی سوچ کی پھر ضرورت ہے۔ تو اقبال نے جو فلسفہ خودی اور بے خودی کے بعد فلسفہ محبت اور فلسفہ عشق دیا ہے، اس فلسفہ عشق کا جو محور قرار دیا ہے وہ نبی کی ذات کو قرار دیا۔ اقبال کہتے ہیں امت کبھی نہیں اٹھ پائے گی، امت کبھی ترقی نہیں کر پائے گی، امت کو اگر آگے بڑھنا ہے تو اسے اپنے عشق کا محور نبی کی ذات کو قرار دینا ہو۔ سارا تصور اپنا نبی تک لے جاؤ اور نبی کو اپنا معشوق مان لو، امت مصطفیٰ کھڑی ہو جائے گی، امت مصطفیٰ کے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ تو یہ جو عشق مصطفیٰ ہے، یہ جو محبت مصطفیٰ ہے، اس میں تو اللہ ہمیں سب سے پہلا عاشق نظر آتا ہے۔ نام رب کا سبحان اللہ اسرا بعبدہ، بابرکت ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو لے گئی۔ جہاں بندہ رہا ہے معراج مصطفیٰ سرکار کو ہو رہی ہے، تعریف اللہ کی ہو رہی ہے۔ کیا پیار ہے، کیا محبت ہے۔ میں نے کل یہ اسے پچھلی مجلس میں کہا تھا، وہ تو نام لے کر بھی بات نہیں کرتا اپنے نبی۔ پورے قرآن میں 4 دفعہ سے زیادہ تو محمد بولا ہی نہیں ہے اس نے۔ وہ تو کہتا ہے تو مزمل کہتا ہے، طہا کہتا ہے، یاسین کہتا ہے، وہ تو ضمیروں سے بات کرتا ہے، وہ تو اشاروں میں بات کرتا ہے، وہ تو ہر اپنی بات کے ساتھ اپنے نبی کی بات کرتا ہے۔ وہ تو ایسی توحید ہی نہیں چاہتا جو مصطفیٰ کے بغیر مل رہی ہو، وہ تو وہ عبادت چاہتا ہے جس میں میرے محمد پر صلوات پڑھی جاتی ہو۔ محمد آل محمد صلوات۔